یعنی آخر میں جو دو زانوں ہو کر بیٹھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قید آخرہ۔ قید اخیرہ یہ بھی فرض ہے۔ قید اخیرہ یعنی نماز کی آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں، اس سے زیادہ بیٹھے رہنا فرض نہیں ہے۔ یہ صرف فرض کی بات چل رہی ہے۔ التحیات پڑھنے کے وقت تک بیٹھنا فرض ہے، اس کے بعد درود ابراہیم ہے، یہ بیٹھنا سنت ہے، مسنون ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ اگر نہیں کریں گے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، مگر کم سے کم جو بیٹھنا ہے وہ التحیات تک بیٹھنا ہے، اتنے وقت تک بیٹھنا ہے۔ وہ پڑھنا التحیات کیا پڑھنا وہ الگ مسئلہ ہے، صرف قید آخرہ میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کو ختم کرتے وقت جو بیٹھک ہوتی ہے دو زانوں سے، وہ بیٹھنا فرض ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، یہ قید آخرہ کی بات ہوگی۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں۔ اب قید آخرہ میں بیٹھنا تھا، مثال کے طور پہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، آخر میں قاعدے میں بیٹھنا تھا، غلطی سے پھر 5ویں رکعت میں اٹھ گئے۔ اب کیا کرنا؟ قید آخرہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 4 رکعت ہو گئے تھے، 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے، تو فقہا نے لکھا کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آئے گا فوراً بیٹھ جانا اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لینا۔ یہ ایک آپ 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کرے تو اس وقت ہے، 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیے تھے، پھر یاد آیا یا لقمہ دیے، کچھ بھی ہوا، تو فقہا لکھے اور ایک رکعت پڑھ لینا، اور ایک رکعت اضافہ کرے تو ٹوٹل 6 رکعت ہوتے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لینا۔ 4 رکعت فرض ہوں گے، 2 رکعت نفل ہوں گے۔ مگر یہاں اور ایک مسئلہ ہے کہ یہ ایسی نماز ہے جیسے کہ ظہر ہے تو اس میں کر سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو ویسی صورت میں کوئی نماز آپ کو پڑھنا نہیں، جب یاد آ گیا بیٹھنا ہے اور التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لینا ہے۔ ظہر کی ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک گنجائش ہے کہ 2 رکعت آخر میں ملائیں گے، سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، 4 رکعت فرض ہو جائیں گے۔ یہ قید اخیرہ میں بیٹھنے کے بجائے اگر اٹھ گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی بھی کچھ صورتیں۔ 4تھی رکعت میں التحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو بیٹھ جائے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، یہ بات میں نے بتا دی۔ اسی طرح 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تھا تو 1 رکعت اور شامل کر لے، سجدہ سہو کر لے، سوائے عصر کی نماز کی، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے، اس لیے جہاں یاد آئے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہے، یہ اس وقت ہے جب 4 رکعت کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھ کے صرف التحیات پڑھ کے اٹھ گئے تو یہ مسائل، التحیات بھی نہیں پڑھے تھے، التحیات پڑھ کے اگر اٹھ گئے اور سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو بیٹھنا، آخر میں سجدہ سہو کرنا، نماز ہو جاتی۔ التحیات پڑھے تھے پھر اٹھ گئے، ایک سجدہ 1 رکعت ہونے کے بعد یاد آیا تو اور ایک ملا لینا۔ اور ایک چیز، التحیات بھی نہیں پڑھے تھے، سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر 5ویں رکعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ التحیات کے برابر بیٹھنا فرض تھا، نہیں بیٹھے، التحیات کے برابر بیٹھ کے التحیات پڑھ کے اٹھ گئے تھے تو وہاں گنجائش ہے کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بیٹھ کے نماز مکمل کی جا سکتی ہے، مگر آخری 4 رکعت کے بعد بیٹھے بغیر اٹھ گئے، 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیے، اس کے بعد یاد آیا تو کیا کرنا؟ پھر آپ سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی، پھر نماز آپ کی ٹوٹ گئی، نماز کو پھر سے دہرانا پڑتا، یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرض ہے، اس کے بعد جو فرض آتا ہے، نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یہ آخری فرض ہے نماز کا۔ پچھلے جو فرائض آپ نے سنے اس کے بعد آخری فرض ہے نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا۔ مطلب کیا ہے؟
نماز کے ارکان پورے ہو جانے کے بعد نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا فرض ہے، یعنی ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، جیسے السلام علیکم کہنا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اتنی دیر سے، کوئی آپ کا پہچانت کا آدمی آ کے بازو بولا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو آپ سلام نہیں کر سکتے، کیوں؟ سلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ الفاظ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ آپ کو نماز سے باہر آتے وقت کہنا چاہیے۔ تو یہ اس کا مقام کب ہے؟ آخری فرض ہے۔ 4 رکعت مکمل ہو رہے ہیں تو اس وقت جب سلام پھیرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ لفظ کہنا چاہیے۔ لفظ السلام سے سلام پھیرنا، نماز ختم کرنا واجب ہے۔ یہ نماز کے پورے فرائض ہو گئے۔ اب اس میں ایک لطیف بات آپ سمجھیں، فقہا نے لکھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ سلام پھیر رہے ہیں، تو سیدھی جانب جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وقت یہ ارادہ کریں، یہ خیال کریں کہ سیدھی جانب جو فرشتہ ہے اس پر اللہ کی سلامتی ہو، اور اس کے بعد سیدھی جانب جو مصلیان ہیں، صف میں ہیں، ان پر رحمت کی نیت کرنا۔ پھر اس کے بعد اس جانب جب سلام پھیر رہے ہیں تو وہی معاملہ ہے۔ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرتے وقت ہم یہ نیت کرنا کہ ہمارے سیدھی جانب اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہاں ایک بات اور ایک لطیف چیز ہے کہ بندہ سلام پھیرنے سے پہلے تمام فقہا لکھے، تمام مسالک کے، کہ جب کوئی بندہ سلام پھیر رہا ہے نماز کی حالت میں، اس کو کیا حکم ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ رحمت کی نیت کرنا فرشتے پر اور جو مصلیاں بیٹھے ہیں۔ جب ہم نیت کریں گے تو مصلیوں کا خیال ہماری نماز میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مصلیوں کا خیال نماز میں آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو حضور کا خیال نماز میں آیا تو یہ تو نماز کے کامل، اہل سنت کے پاس تو نماز کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جو بولتے کہ نعوذ باللہ حضور کا خیال بھی نہیں آنا نماز میں، یہ بالکل غلط ہے۔ فرشتوں کو نیت کرنا ہے کہ ہم جو سلام پھر رہے، سلامتی کس کے واسطے ہے؟ جب فرشتے کا خیال کریں گے، فرشتے کا ارادہ کریں گے تو فرشتہ کا خیال بھی آئے گا ذہن میں، مصلیوں کا ارادہ کر رہے تو مصلی کا خیال بھی آئے گا۔ تو جس کے صدقے میں نماز ملی ان کا اگر خیال آئے گا تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نماز حقیقت میں ہی نماز ہوگی۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو اپنے ارادے سے لفظ السلام سے ختم کرنا۔ یہ جو مسائل اب تک تھے یہ صرف نماز کے فرائض، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قید اخیرہ، نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، اس کی پوری مکمل وضاحت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو نماز میں ضروری چیزیں ہیں وہ ہے نماز کے واجبات۔ ایک چیز ہے فرض، دوسرا ہے واجب۔ فرض کا مطلب ضروری، جو قرآن سے ثابت ہے، واضح الفاظ میں ثابت ہے۔ واجب کا مطلب بھی ضروری ہے، مگر فرض جو ہے واجب سے زیادہ ضروری ہے۔ واجب کا مطلب یہ نہیں کہ واجب میں لاپرواہی کر سکتے، جس طرح فرض ضروری ہے واجب بھی اس طرح ہی ضروری ہے، مگر فرض کا جو مقام ہے وہ واجب سے ذرا زیادہ ہے، فرض کی جو تاکید ہے واجب سے ذرا زیادہ ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد ہے نماز میں واجب چیزیں کیا کیا ہیں۔ نماز کے واجبات انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ نماز کے فرائض ہو گئے، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے تو نماز پھر سے آپ کو دہرانا ہوگا۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی اور آپ نماز میں رہنے تک آپ کو یاد نہیں آیا، نماز کے بعد یاد آ گیا اور وہ فرض تھا، تو نماز آپ کو دہرانا ہے۔ اگر واجب چھوٹ گیا، نماز میں رہنے تک یاد آیا، تو اس میں ایک گنجائش ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت کم جانتے ہیں لوگ کہ کون سی بھی غلطی ہو لوگ آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو صرف کس چیزوں میں؟ صرف واجب چھوٹ گئی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں نماز کے واجبات کا آغاز ہوگا۔ جب تک جو درس ہوا نماز کے فرائض کے متعلق ہوا اور ایک ایک فرض کی وضاحت کی گئی۔ مزید آپ کچھ خیالات آپ کے ذہن ان مسائل کو لے کر، ان فرائض کو لے کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے پڑھنے، سننے، سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔
جو کچھ پڑھا اور سنا گیا ہے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔